زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکلنے کے ہزار راستے نکالنا۔ ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ کے ہنسنے کی صفت کا ذکر ہے۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس آزمانا ہوتا ہے اور آخر حالات بدل کر رہتے ہیں، اور تم کیا جانو کہ وہ وقت قریب ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کی حالت بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا رب ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں رب ہنستا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، تب تو ہم ایسے رب کی خیر سے ہرگز محروم نہ رہیں گے جو ہنستا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ جب حکم کرتا ہے کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئے، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے، اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگے اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگے، تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا، اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے، بہت محبت کرتا ہے تم سے، تم بس صبر و توکل کو تھامے رکھو۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ سے قطرہ قطرہ مت مانگو، سمندر مانگو پورا، کیونکہ وہ اختیار کن رکھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس ذات کی شان کیا ہوگی کہ وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ توکل رکھو، جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تم یقین کرتے ہو اس پہ کہ وہ تمہاری ہر دعا پہ کن کہتے کا، تو وہ تمہارا یقین ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کہتے کا، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔
وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہ بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تم زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ اور تمہارا رب بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی یا سنی انسنی کر دی۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی تمہارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں،
یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب۔ وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں، لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب اللہ ان معاملات میں دیر کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی ہو جائے، یا ان چیزوں کو دینے میں وقت لگائے جنہیں آپ فوراً حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تب بھی آپ شکوہ نہ کریں، تب بھی آپ اپنے منہ سے مایوسی کے الفاظ نہ نکالیں۔ وہ تمہیں ٹھوکر دے گا، پر سہارا بھی تو اللہ ہی دے گا۔ وہ تمہیں تکلیف دے گا، پر دوا بھی وہی دے گا۔ ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جایا کرو، کیا پتا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہی معجزہ ہو۔ اے میرے اللہ، تیرے بندے ابھی بھی تیرے اس معجزے کے انتظار میں بہت ادب سے بیٹھے ہیں، جس معجزے کی تکمیل کے لیے تو نے انہیں تہجد کا سجدہ نصیب فرمایا ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ وہ تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ پر توکل تمہیں گرنے نہیں دیتا، تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اس سے ہمت مانگی جائے، اس سے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں؟ کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے، وہ رگ رگ سے واقف ہے۔ نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تہجد میں توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو، وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔
بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہو، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو، تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے کن کا وقت جب آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اس کی دیری کا مطلب انکار تو نہیں، پھر کیوں سوچ لیا ہے کہ وہ نہیں سنے گا؟ بس اپنا یقین پختہ رکھو، وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔